فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی صلوات بر محمد والہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہماری اور آپ کی تیسری گفتگو ہے مسلسل۔ عنوان گفتگو جو بتائید حضرات معصومین علیہم السلام اسلام اور اہل بیت قرار پایا ہے، اس کی یہ تیسری گفتگو ہے، تیسرا مرحلہ ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ماہ محرم 1446 ہجری ہے، عیسوی کے اعتبار سے 2024 عیسوی ہے۔ مسلسل ہر مرتبہ جب بھی ماہ محرم آتا ہے تو ماہ محرم امن کا پیغام لے کے آتا ہے، محبت کا پیغام لے کے آتا ہے، اصول دین کا پیغام لے کے آتا ہے، فروع دین کا پیغام لے کے آتا ہے، انجیل کا پیغام لے کے آتا ہے، تورات کا پیغام لے کے آتا ہے، زبور کا پیغام لے کے آتا ہے، قرآن کا پیغام لے کے آتا ہے، آدم کا پیغام لے کے آتا ہے، نوح کا پیغام لے کے آتا ہے، یحییٰ کا پیغام لے کے آتا ہے، زکریا کا پیغام لے کے آتا ہے، شیس کا پیغام لے کے آتا ہے، دانیال کا پیغام لے کے آتا ہے، یعقوب کا پیغام لے کے آتا ہے، یوسف کا پیغام لے کے آتا ہے، اور سب سے بڑھ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو مذہب ہے، دیکھیے ایک عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، جسے کہتے ہیں اذان۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ اکبر۔ ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ ختم ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ الفاظ پیغمبر ہیں جو حسین کے نام سے شروع ہوتے ہیں، حسین کے نام پہ ختم ہوتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا حسین منی، شروع ہوا حسین سے، کہا انا من الحسین، ختم ہوا حسین پہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، دیکھیں یہ جو ہم اللہ تک پہنچے ہیں، جس حد تک بھی ہمارے اندر توحید کی معرفت ہے تھوڑی بہت، یہ کس کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ جو ہم تک سارے عقائد آئے ہیں کس کی وجہ سے آئے؟ بھائی نماز ہم کو کس نے بتائی؟ روزہ ہمیں کس نے سکھایا؟ تمام وجوب ہم کو کس نے سکھائے؟ زکوٰۃ کس نے بتائی؟ حج کس نے سکھایا؟ خمس کے احکام کس نے بتائے؟ اللہ اکبر۔ حج کے بارے میں تفصیلات کس نے بتائے؟ یہ ذات محمد عربی ہے۔ زبان محمد عربی کی اہمیت یہ ہے کہ جو کہتے چلے گئے عقیدہ بنتا چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عظمت رسول پہ بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے زمین کسی کے لیے نہیں بنی، یہ کائنات کسی کے لیے نہیں بنی،
یہ زمین نہ آدم کے لیے بنی، نہ نوح کے لیے بنی، نہ یحییٰ کے لیے بنی، نہ زکریا کے لیے بنی، یہ زمین بنی ہے تو محمد مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ ارے ہمارے استاد کا ایک مطلب ہے کہ آدم و عیسیٰ، شعراء بیٹھے ہوئے، آدم و عیسیٰ نہ دیگر انبیاء کے واسطے، آدم و عیسیٰ نہ دیگر انبیاء کے واسطے، اصل میں دنیا بنی تھی مصطفیٰ کے واسطے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب استاد کا اگر مطلب سنائے تو شاگرد کا شعر بھی سن لیے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی ایک تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے بھائی، امامت کے بعد کچھ نہیں ہے، امامت سے پہلے بہت کچھ ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، امامت سے پہلے رسالت کے سلسلے ہیں، وہ سلسلے آ کے مل رہے ہیں ذات رسول میں، اور ذات رسول تعارف کرا رہی ہے ذات علی ابن ابی طالب کا۔ بھئی یہ کائنات بنی محمد مصطفیٰ کے لیے، آدم و عیسیٰ نہ دیگر انبیاء کے واسطے، اصل میں دنیا بنی تھی مصطفیٰ کے واسطے۔ تو اس لیے میں نے دم مشکل پکارا آپ کو، اس لیے میں نے دم مشکل پکارا آپ کو، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں کیا چیز ہے بھائی، کائنات میں ہر مشکل کا حل اس کے پاس ملے گا کہ جو حقیقی مشکل کشا ہے، اس کے پاس نہیں ملے گا کہ جو بنا ہوا ہے۔ دیکھیں فرق ہے اسلام اور اہل بیت، میرا موضوع ہے بھائی، کوئی بھی چیز جب کامیاب ہوتی ہے، بطور مثال کوئی دوا جب کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی نقل بننے لگتی ہے، اس کی کاپی ہونے لگتی ہے۔ بھائی پائریسی کی جو انڈسٹری ہے اور جو کاپی کرنے والے لوگ ہیں وہ سب کو بہت پریشان کرتے ہیں، اس لیے وہ محنت کسی نے کی، ریسرچ کسی نے کیا، تحقیق کسی نے کی، اور کریڈٹ کوئی اور لے جا رہا ہے، اس کے بعد نقلی دوا بھی دے کے جا رہا ہے۔ دیکھیں اسلام کامیاب ترین دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بہترین دین جو تمہارے نزدیک ہے وہ اسلام ہے، مگر اسلام وہ اسلام تو جو محمد علی محمد سے ملا، نہ کہ وہ اسلام کہ جو اسلام جیسا ہے۔ دیکھیے اسلام جیسا ہونا اور ہے، اور عین اسلام حقیقی اسلام ہونا اور ہے۔ حقیقی اسلام آپ کو ادھر ادھر سے نہیں ملے گا، دو میدانوں سے ملے گا، یا میدان غدیر سے ملے گا یا میدان کربلا سے ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، اس لیے کہ ہم اذان و اقامت تو کہہ رہے ہیں اور حالت انتظار میں بھی ہے۔ انشاءاللہ جب مومنین آئیں گے، اچھا ہم تو اس قوم میں، قوم شیعہ میں جہاں جتنا دیدار ثواب ہے اتنا ہی انتظار ثواب ہے۔ ایک بلند صلوات پڑھیں عصمت ایمان۔ دیکھیں امامت کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ میرے پاس دلیل ہے، جب نبی معراج پہ گئے، بھائی ہمارے پڑوس کے ملک کے خطیب کا مشہور ترین جملہ ہے کہ معراج ہے کیا، میم اور عین کے راج کا نام معراج ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد۔ جب شب معراج وہاں بلندیوں پہ گئے، اچھا کون گیا ہے؟ جو پہلے سے بلند ہے۔ کس سے ملاقات ہونا ہے؟ جو پہلے سے علی ہے۔ علی کے معنی کیا ہے؟ بلند۔ میرے پاس دلیل ہے، علی کا ہر انداز علی ہے، لہجہ بھی علی ہے، رفتار بھی علی ہے، گفتار بھی علی ہے، کلام بھی علی ہے، انداز بھی علی ہے، منبر بھی علی ہے، اولاد بھی علی ہے، اجداد بھی علی ہے، جس مکان میں آئے وہ مکان بھی علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو وہاں جب عرش کی بلندیوں میں پہنچے تو وہ جو مقرب ترین فرشتہ تھا، اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ یا محمد مصطفیٰ یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ زمین، وہی اذان ہو رہی تھی، اذان میں جب بات یہاں تک آئی
کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا آپ تو یہاں آسمان کی بلندی پر ہے، یہ بتائیے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، اس وقت زمین پر حجت خدا کون ہے؟ ایک مرتبہ محمد نے وہاں عرش کی بلندیوں سے فرش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لیکن نبی کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کی بلندی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی سیرت کو اگر امت نے سمجھ لیا ہوتا تو آج تک سیرت کانفرنس نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ سیرتیں جو لکھی جا رہی ہیں، یہ جو سیرتیں تحریر کی جا رہی ہیں، مگر گزارش امت سے ہاتھ جوڑ کے یہ ہے کہ رسول کی آدھی سیرت کا بیان کرے، آدھی سیرت کا بیان کرے، بیان کرے تو مکمل سیرت بیان کرے۔ مکمل سیرت تب بیان ہوگی جب اشیر کا بھی ذکر ہوگا، میدان خطیر کا بھی ذکر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ادھوری بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دلیل ہے میرے پاس۔ اس دن میں عرض کر رہا تھا نا کہ کوئی بھی دعویٰ ہو اگر بغیر دلیل تو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ٹھہرے گا، نہ عدالت دنیا میں ٹھہرے گا، نہ عدالت محشر میں ٹھہرے گا۔ دعویٰ ہو تو اس کے ساتھ اس کے سپورٹ میں دلیل کا ہونا لازم ہے۔ بھائی ادھوری بات سے کام نہیں چلے گا، ادھوری گفتگو سے کام نہیں چلے گا، بغیر دلیل اگر کوئی بات کہی جائے تو کام نہیں چلے گا۔ آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے خاموش ہو جائیے، کام نہیں چلے گا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا، اس لیے کہ سلسلہ ہے اور سلسلے سے سلسلے کو منقطع نہ کیجیے۔ اگر آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا تو بات نہیں بنے گی، مگر اگر آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے خاموش ہو گئے تب بھی بات نہیں بنے گی۔ بھائی ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم نے اجر رسالت ادا کیا یا نہیں کیا، لہذا کہہ دیجئے اشہد ان علی ولی اللہ۔ اگر اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دیکھیں دین کا جو مرکزی کلمہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر علی کا نام نہیں آیا تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بھائی ہر شخص آپ کا امیر المومنین بن جائے گا، ہر شخص آپ کا، ایسا ہوا بھی ہے تاریخ میں، بے دلیل بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے یزید تک کو امیر المومنین بنا دیا، وہ تھا امیر الفاسقین، وہ تھا رئیس الکاذبین، مگر حالات نے اس کو امیر المومنین بنا دیا۔ لیکن یہی انہی مجلسوں سے فرق واضح ہوتا ہے کہ حالات والے اور ہیں، نظریات و خیالات والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ حسین کے بابا، زینب کے بابا، اینا کے دادا، آدم کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یحییٰ کا مولا، زکریا کا مولا، عیسیٰ کا مولا، یونس کا مولا، یوسف کا مولا۔ تو قبر کے باہر کچھ کر لیتے، قبر کے اندر، قبر کے اندر امام زمانہ بلند یہ سلسلے کا وارث کا ہونا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں وراثت نہیں ہوتی وہاں فقدان ہوتا ہے۔ اچھا بنائے گا کون اور بتائے گا کون؟ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کون کرے گا، سبحان اللہ، اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کون کرے گا۔ بھائی دین میں یہ کیفیات بہت ضروری کیفیات ہیں۔ بھائی ہم کس سے سمجھیں کہ امامت، وصایت، ولایت، خلافت کس کا حق ہے؟ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت رسول نے فرما دیا
اور دیکھیں رسول جو فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، رسول جو فرما دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھیں، اس قال ربک للملائکہ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میں عرض کر رہا تھا نا کہ اپائنٹمنٹ کوئی کرے گا، اناؤنسمنٹ کون؟ کوئی اور کرے گا۔ دیکھیں اپائنٹمنٹ کرتا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا اب اناؤنسمنٹ کون کرتا ہے؟ زمانے کے نبی۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی ڈائریکٹ اللہ تک جا نہیں سکتا، اگر جائے تو واپس آ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ تو وہاں پتا چلے گا کہ کتنے پیارے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں بعد میں آنے والے مومنین کو سہمت ہوگی، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اور آگے آ گئے، مگر صلوات پڑھتے ہوئے آئے۔ بھائی آج کل تو مجلسوں کا زمانہ ہے، دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ بھی مجلس کر لے، وہ بھی مجلس کر لے، اس مجلس سے بھی ثواب لے لے۔ ثواب کا ایک دریائے کثیر ہے جو بہتا چلا جا رہا ہے، اور مومنین مصاب ہو رہے ہیں، بے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ گو کہ غم کے ایام ہے، غم کے لیل و نہار ہے، مگر اطمینان ہوتا ہے۔ حسین کی مجلس میں مجمع دیکھ کے اطمینان ہوتا ہے کہ حسین کے نام پہ آج بھی اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی سے بعض افراد کے دل میں خلش پیدا ہوتی ہے، تو کسی کے نام پہ تو دو افراد میں نہیں جمع ہو رہے، حسین ابن علی کے نام پہ مجمع لگا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپوائنٹمنٹ کرنے کا حق کس کو ہے؟ پروردگار عالم کو۔ یہ قرآن بتا رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ اکبر، میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اختیار تقرری کس کے پاس ہے؟ اپائنٹمنٹ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، وہ جو قادر مطلق ہے۔ اناؤنسمنٹ کون کرے گا؟ بھائی کسی میں اتنی ہمت ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کہ براہ راست اللہ کی آواز کو سن لے؟ کسی میں اتنی طاقت ہے؟ ایک ذرا سی نور کی تجلی دیکھ لی تھی امت موسیٰ نے، وہ جو اہل لکھنؤ بیٹھے جو بڑی بڑی لن ترانیاں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے لن ترانی، جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تب تک مانیں گے نہیں۔ ہلکی سی ایک نور کی تجلی دیکھ لی تھی، بے ہوش ہو گئے۔ اور خدا یہ قسم، کس میں اتنی ہمت ہے کہ براہ راست خدا سے گفتگو کرے؟ ارے وہ تو کسی شخص حبیب میں اور محبوب میں گفتگو ہو جایا کرتی ہے، اور کسی ہاتھ کے وسیلے سے مصافحہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بقیہ کسی کی اتنی ہمت نہیں، تو اس لیے ہم کو وسیلہ درکار ہے، اس لیے کہ اناؤنسمنٹ جو اعلان ہوگا وہ کرے گا زمانے کا نبی۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے خاموشی سے کوئی میٹنگ کر لے کسی ایسی جگہ پر جہاں رات میں سناٹا ہو، کسی ایسی جگہ پر جہاں کچی چھتیں پڑی ہو۔ اب اہل لکھنؤ کے سامنے کیا وضاحت کی جائے؟ بھائی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی کا جنازہ چھوڑ کے خفیہ میٹنگ کرے اور وہاں کسی صاحب کو لا کے بٹھا دے۔ بھائی علی تو وارث ہے نا، علی نبی کو کیسے چھوڑ دے؟ ارے جب زندگی میں نہیں چھوڑا تو بعد شہادت کیا چھوڑ دے؟ آپ غور کریں، زندگی میں نہیں چھوڑا ہے، تمام جنگ و جدال کے کیفیات ہو گئے، سخت سے سخت حالات ہو گئے، کبھی علی نے نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ تو اپوائنٹمنٹ کرے گا وہ، اناؤنسمنٹ کرے گا زمانے کا نبی۔ اچھا جب وہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوا تو ایک صاحب بگڑ گئے، وہ اپنے آپ کو زیادہ مستحق خلافت سمجھ رہے تھے، ان کے دل میں یہ ارمان تھا کہ اب ہم خلیفہ ہوں گے۔ پتا چلا جب بھی خلافت کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کوئی صاحب برا مان جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ ہمیں ملے گا۔ بھائی ہر دور میں یہ واقعہ رہا ہے، جب پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ شیطان جو آگ کا بنا تھا لہذا باقاعدہ چل گیا، آگ کا بنا تھا۔ بھائی اہل لکھنؤ تشریف فرمائے، شعراء تشریف فرمائے، آگ کا بنا تھا لہذا جل گیا۔ تب سے ہمارے سامنے ایک اصول آ گیا کہ جب بھی
کسی زمانے میں بھی کسی سچی خلافت کا اعلان ہوتا ہے شیطان جل جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھائی بعض چیزوں کی تکرار بہت اچھی ہوتی ہے. ہم ان باتوں کو دہراتے اس لیے رہتے ہیں مجلس حسین علیہ السلام کے ذریعے کہ کسی کو کوئی ابہام نہ ہو, کسی کو کوئی شک نہ ہو, کسی کو کوئی شبہ نہ ہو. حالانکہ شک کرنے والوں کا بھی قبیلہ الگ ہے, ان کو ہر موقع پہ شک ہوتا ہے. جنگ ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ہوتا ہے, صلح ہو رہی ہوتی ہے تب بھی ہوتا ہے. تو جنگ کرنے والوں کا مزاج الگ ہے, صلح کرنے والوں کا مزاج الگ ہے, اور شک کرنے والوں کا مزاج الگ ہے. سب کے اپنے اپنے ذہنی کیفیات ہیں, اس کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. بہرحال وقت کا جو نبی ہوگا وہ اعلان کرے گا. اعلان اس لیے ضروری ہے, اور دیکھیے ایسے اعلان نہیں کرے گا, بڑے اہتمام سے اعلان کرے گا. ایک صاحب نے حکم دیا, کہا جاؤ غدیر کے میدان سے کاٹے چنو. پتا چلا نبی کے جو فالوورز ہیں ان کی سیرت یہ ہے کہ ولایت کی راہ سے کاٹے چنے, بچھائے نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں معیار کس چیز کو بنایا, ذکر علی ابن ابی طالب کو, ذکر علی ابن ابی طالب کو معیار بنایا. خدا کی قسم جب مولود کعبہ کی ولادت ہوئی ہے تو دستور عرب کے مطابق کیا کرنے لگے, اصنام کے قدموں کی خاک لا کے اس کا سرما بنا کے لا کے علی کی آنکھوں میں, بلکہ لفظوں کو بدل کے کہے عین اللہ کے لگانے جا رہے ہیں. اور کیا کیفیت ہوئی آپ جانتے ہیں. دیکھیے شخصیت کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کون کیا ہے. بھائی نبی علی کے لیے فرما رہے انتا معیار الولد. بھائی اس سے پہلے معیار الولد کوئی اور ہوا کرتا تھا, وہ زمین والا تھا کہ جس کو علی نے بڑی انصاف کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. اچھا پوت کے پاؤں جو ہے پالنے میں نظر آ جاتے ہیں, اتنے بڑے اژدہے کو علی نے بچپن کی کیفیت میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے, ایک جملہ کہوں گا پالنے میں بھی نظر آ جاتے اور پالنے میں بھی نظر آ جاتے. بھائی شعرائے لکھنؤ بیٹھے ہوئے, بھائی پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے. ابھی بچپن میں ایک کیفیت ہے تو جوانی میں اگر مرحبا انتر میں کوئی انتر نہ رکھے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ غور کر رہے ہیں انتا معیار الولد. اسلام اور اہل بیت میرا موضوع ہے. ذکر علی کو چھیڑیے اور اس کے بعد ہر صحیفے کی تلاوت کریے جو چہرے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ ساری حقیقت کی وضاحت ہو جائے گی. بقول شاعر کے محترم جناب ہلال نقوی صاحب کے کہ ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, ذکر علی کو چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے, شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے. جس کا جو شجرہ ہوتا ہے, جس کا جو خون ہوتا ہے, اس کا اثر سامنے ضرور آتا ہے. یہ جو ذکر علی کے نام پہ, ذکر حسن کے نام پہ, ذکر حسین کے نام پر ہم آپ کھینچے چلے آتے ہیں, وہ ایک کشش ہے. ذکر حسین اللہ اکبر ایک کشش ہے. اور دیکھیے کل کسی نے کہا تھا, بس اپنے موضوع سے متصل ہوا, بات کو تمام کیا میں نے. کل کسی نے کہا تھا آج حقیقت کے جامع میں یہ بات ڈھل چکی ہے کہ شرف کے شہر میں ہر دامودر حسین کا ہے, زمانے بھر کے گھرانے میں گھر حسین کا ہے. اللہ اکبر. آج ہر طرف ذکر حسین ابن علی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اسلام جو ہے یادگاریں منانے کا مذہب نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں. میں نے عرض بھی کیا تھا کہ 10 محرم کی یادگار پہ اعتراض کر رہے ہیں, جبکہ 10 ذی الحجہ کو ایک یادگار منا چکے, ایک یادگار منا چکے. ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا, ابھی تو حاجی نئے لوٹے, ابھی زیادہ پرانے بھی نہیں ہوئے, حاجیوں کا استقبال بھی کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب کیا کیفیت ہے,
اگر معاذ اللہ اسلام یادگاریں منانے کا مذہب نہیں ہے، یہ جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، آئیے مولانا آگے تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ دیکھیے گرمی بہت ہے اور امس بھی بہت ہے، اور ہم کو آپ کو سب کو تھکن بھی بہت ہو رہی ہے، مگر اس کو رفع کرنے کا، اس کو بھگانے کا واحد ذریعہ جو ہے وہ علی کو پکارنا ہے، آج نہیں ہر دور میں۔ ارے اب بھی اگر علی کے نام کا نام کر کے ذکر علی غور فرما رہے ہیں۔ دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رسول کے زمانے میں، دور رسول میں، جناب حمزہ علیہ السلام جو پیغمبر کے چچا ہیں، جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اگر انشاءاللہ موقع رہا تو کل کچھ اس جنگ کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ بتائید حضرات معصومین علیہ السلام۔ تو جناب حمزہ سید الشہداء جو اپنے زمانے کے سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، اور حسین ہر زمانے کے سید الشہداء ہیں۔ دیکھیں فرق ہے، اس کی بھی میرے پاس دلیل ہے، اس کی بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ سید الشہداء تو وہ تھے، آپ حسین کو سید الشہداء کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں سیدہ نساء العالمین جناب مریم بھی تھی، ایسا نہیں ہے، مگر اپنے زمانے کی تھی۔ پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ مریم جو ہے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، وہ ابنتی فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ سیدہ نساء العالمین ہیں، من الاولین الی الاخرین، اول سے لے کے آخر تک ہر زمانے کی عورتوں کی سردار کا نام ہے جناب سیدہ۔ بس مریم میں اور سیدہ میں یہی فرق ہے کہ مریم تھی، سیدہ ہے۔ یہی فرق ہے، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو تھا کبھی نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ حال میں ہوتا ہے، پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے۔ اب بھوت کال تو کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، جو ماضی ہے، جو پاسٹ ہے وہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں۔ وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دہلیز پہ آ کے رک جاتا ہے، اس لیے کہ یہی تو امام وقت ہے۔ تو جیسے مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، ایسے ہی جناب حمزہ سید الشہداء اپنے زمانے کی تھی، اور حسین جو سید الشہداء ہیں، آپ حضرات سے گزارش تھوڑا آگے آ جائیے، جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں دشواری نہ ہو، تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ دیکھیں ہم لوگ جو فرش عزا میں بیٹھتے ہیں تو ایڈجسٹ کر کے بیٹھتے ہیں، اگر ان دنوں میں ہم کو تھوڑی بہت دشواری ہو بھی رہی ہے، پریشانی ہو بھی رہی ہے، تو اس کا ہم کوئی خیال نہ کریں، بلکہ ابھی ہم نے بہت حسین منظر دیکھا، اور یہ محرم کا پیغام ہے۔ حسینیہ افضل محل میں بھی دیکھا اور حسینیہ افسر جہاں میں بھی دیکھا کہ جب بعض بزرگ آ رہے تھے تو نوجوان سہارا دے کے ان کو کرسی تک یا فرش عزا تک جہاں بھی استطاعت تھی وہاں تک پہنچا رہے تھے۔ یہی عزاداری کا کلچر ہے کہ خود جو ہے اسی فرش عزا کے صدقے میں بزرگوں کا احترام سیکھے اور ایک دوسرے کو جگہ دے، اور ہمارے دلوں میں الحمدللہ بہت وسعت ہے حسینیوں کے لیے، حسینیوں کے لیے ہمارے دل جو ہے وہ لقو داخل، ہمارے دل میں بہت گنجائش ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہر زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، اسی طرح ان کے بیٹے ہر زمانے کے شہداء کے سردار ہیں، ہر زمانے کے شہداء کے سردار ہیں۔ تو جناب حمزہ علیہ السلام جو پیغمبر کے چچا، جو اپنے زمانے کے سید الشہداء، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو تسبیح بنائی، تو جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی سے بنائی،
اگر معاذ اللہ خاکم بدہن ہمارے بھی نہیں ان کے، اگر خاکم بدہن یہ یادگاریں منانا اسلام میں نہیں تھا تو پیغمبر موجود تھے؟ ہر چیز میں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نبی کا کیا فرمان ہے، اور پوچھنا چاہیے بھی، چلیے خیر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پوچھنا چاہیے بھی، پوچھیں گے تو ہمیں بتانے کا موقع ملے گا۔ جیسے کوئی جب نبی سے علی کے متعلق پوچھتا تھا تو فضائل کا ایک آبشار ہوتا تھا، فضائل کی ایک سلسبیل ہوتی تھی علی کے سلسلے میں گفتگو، جب کوئی چھیڑ دے، اچھا ہوتا بھی یہی ہے، آپ سے کوئی علی سے متعلق پوچھے تو آپ کا دل کیونکہ محبت سے بھرا ہوا ہے، کوئی دبیر کے متعلق پوچھے تو بس آپ کو چھیڑ دے، ایسے ہی کوئی رسول کو علی کے سلسلے میں چھیڑ دے تو دیکھیں کہ کتنے فضائلوں کا آبشار آتا ہے، فضائل کا آبشار آتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوئی عزیزان محترم؟ جناب حمزہ سید الشہداء کے قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی۔ دیکھیں یہ شہید کی عظمت ہے، یہ شہید کی عظمت ہے عزیزان محترم۔ اس مٹی سے بتایا کہ مٹی کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ اچھا آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ یادگاروں کو زندہ رکھا جا رہا ہے، یہ شہداء کی یادگاروں کو زندہ رکھا جا رہا ہے۔ اب کسی دن میں عرض کروں گا کہ کون تھا وہ کہ جس میں جناب حمزہ کی قبر کو مسمار کرنا چاہا تھا، اس پہ مہر جاری کرانا چاہی تھی، اگر موقع آیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو معاذ اللہ اگر اسلام یادگاروں کا مذہب نہیں ہے تو رسول کو منع کرنا چاہیے تھا کہ بیٹی یہ نہ کرو، اسلام یادگاروں کا مذہب نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شہید کوئی ان کے خاندان میں تو ہوا نہیں، ہر جنگ میں ایک سیف راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ آپ غور فرما رہے بھائی، آگے آئیں گے، سامنے آئیں گے، سینہ سپر ہوں گے، تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے، خاموش طبیعت نہیں ہوں گے، مزاج میں گریہ نہیں ہوگا، تبھی تو آگے شہادت نصیب ہوگی۔ بھائی شہادت کے لیے قلب و جگر کی طاقت ضروری ہے، اور قلب و جگر کی طاقت وہاں ہوگی جب رگوں میں ابو طالب کا خون ہوگا۔ ہر ایک سے توقع بھی نہیں کی جا سکتی، وہ حسین ابن علی کی رگوں میں خون ہے۔ اللہ اکبر، اپنے زمانے کی سپر پاور سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چھوڑ دیا مدینے کو، حسین ابن علی نے پرواہ نہیں کی۔ تو خدا کی قسم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر حسین مدینہ نہ چھوڑنا چاہتے تو اس کے بہت سے للو اسباب ہوتے کہ بھائی نانا کی امت ہے، نانا کا مزار ہے، اماں کا مزار ہے، بھیا کا مزار ہے، بہت سے للو اسباب تھے۔ نانا کے دین کو بچانا ہے، بقول شاعر کے سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ انکار، اب ایک جملہ آپ کی نظر کر کے اور مصائب کی طرف جا رہا ہوں، بیعت کے انکار کے سلسلے میں ہزاروں باتیں تھی جو حسین ابن علی کہہ سکتے تھے، مگر خدا کی قسم حسین ابن علی نے وہی کہا جو فاطمہ کے بیٹے کو کہنا چاہیے، وہی کہا حسین ابن علی جو وارث قرآن کو کہنا چاہیے تھا۔ نانا کے مدینے کو چھوڑ دیا حسین نے۔ دیکھیں جب قافلہ جا رہا تھا تو حسین کی ایک بیمار بیٹی تھی، وہ بار بار اس انتظار میں کہ بابا ہم سے جانے کو کیوں نہیں کہہ رہی، حسین ابن علی سے کہہ نہ سکی، بار بار پھپھی اماں کے پاس آ رہی، کہا پھپھی اماں بابا سے پوچھئے کہ جب سب کو لے جا رہے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں لے جا رہے۔ اللہ اکبر، جناب زینب نے مولا حسین کو بلوایا، کہا بھیا جب بھرے گھر کو لے جا رہے ہو بھیا تو سغرا کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، حسین ابن علی سے کون کہہ رہا ہے
فاطمہ زہرا کی بیٹی کہہ رہی ہے، ایک مرتبہ کہنے لگے حسین ابن علی کہ دیکھو بہن زینب، ہمارے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ کسی نہ کسی کی شبیہ ہے، خدا سلامت رکھے میرا 32 برس کا بھائی عباس میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلسلہ ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر رسول خدا کی شبیہ ہے۔ اسی طرح میری بیٹی فاطمہ صغریٰ میری اماں سیدہ زہرا کی شبیہ ہے۔ حسین سب کچھ برداشت کر لے گا مگر یہ نہیں برداشت کرے گا کہ میری ماں کی شبیہ کو دیار بدیار پھرایا جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر صغریٰ کا دل بے قرار ہو رہا ہے۔ کیوں بے قرار ہو رہا ہے؟ کہ گھر خالی ہو رہا ہے۔ انیس کہتے ہیں کہ جناب صغریٰ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ لیجئے قافلہ مدینے سے رخصت ہوا، ابھی قافلہ کچھ دیر آگے بڑھا تھا کہ مولا عباس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ وہی بیمار بیٹی صغریٰ کہا بابا کچھ دیر کے لیے رک جائیے بابا۔ گفتگو ہوئی، جناب صغریٰ کو حسین نے روک کے رخصت کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ 28 رجب سن 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد ماہ شوال کا چاند دیکھا صغریٰ نے، اور اس کے بعد ماہ رمضان، رجب کے بعد شعبان کا چاند دیکھا، اس کے بعد ماہ رمضان کا چاند دیکھا، اس کے بعد ماہ شوال کا چاند دیکھا، اس کے بعد ماہ ذیقعد کا چاند دیکھا، اس کے بعد ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھا۔ جب صغریٰ نے محرم کا چاند دیکھا تو اضطراب کی کیفیت بڑھ گئی۔ اللہ اکبر۔ جناب صغریٰ نے اپنے بابا کو ایک خط لکھا، لیجئے محرم کی 3 تاریخ بھی تمام ہو گئی، ایام عزا کے دن تیزی سے گزر رہے، لمحوں کی طرح گزر رہے۔ اللہ اکبر۔ جناب صغریٰ نے اپنے بابا کو ایک خط لکھا، ایک بیمار نے خط اپنے مسیحا کو لکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک قاصد کو روانہ کیا اور اس قاصد کو کچھ علامتیں بھی بتائی تھی، کہا اے قاصد میرے بابا حسین کو پہچاننے میں تجھے کوئی دشواری نہ ہوگی، اس لیے کہ میرا چچا 32 برس کا ابو الفضل العباس میرے بابا کے داہنی جانب ہوگا، ارے میرا 18 برس کا بھائی خدا سلامت رکھے علی اکبر میرے بابا کے بھائی جانب ہوگا۔ پھر بھی اگر تجھے پہچاننے میں کوئی دشواری ہو تو خیام کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ مگر جب قاصد صغریٰ روز عاشور حسین سے ملاقات کرتے پہنچا تو ایک عجب عالم میں دیکھا، اور وہ پوچھ رہا ہے، میدان کربلا میں اس کی آواز گونج رہی ہے، این الحسین این الحسین این الحسین۔ ارے جب حسین سے ملاقات ہوئی تو انیس کہتے ہیں کہ یہ کون کہہ سکے کہ سہے مشرقین ہو؟ ارے مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ ایک مرتبہ قاصد صغریٰ نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا مولا میں آپ کی بیٹی کا خط لایا ہوں مولا، مگر عباس نظر نہیں آتے، علی اکبر نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ قاصد صغریٰ نے خیام کا رخ کیا، حسین کو جلال آ گیا، کہا حسین کی زندگی میں تو خیام کا رخ کیسے کر رہا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی مولا ارے آپ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ ان کا 6 مہینے کا بھائی ہوگا۔ حسین نے کہا قاصد صغریٰ خدا حافظ، ارے میرے سارے نور عین مختل میں سو گئے، اب یہ حسین ہے اور شبر کا خنجر ہے۔ واہ حسینہ واہ مصیبتہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔